12ویں اور 13ویں صدی میں منگولوں کی فتوحات کا سلسلہ چین، ایران، افغانستان سے بڑھ کر یورپ تک جا پہنچا تھا۔ منگول جہاں سے گزرتے ایک ہولناک تباہی اس علاقے کا مقدر بن جاتی۔ منگولوں کے سردار ہلاکو خان اور مصر کے سلطان بیبرس کے ٹکراؤ پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، جسے آپ ہمارے چینل کی سرچ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے منگولوں کے سردار چنگیز خان کے بھارت پر حملے اور اس کے بعد کئی دیگر منگول سرداروں کی ہندوستان پر چڑھائی کی۔ 1221 میں چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت کو شکست دے کر افغانستان کے راستے سندھ پہنچا۔ اس وقت دہلی پر سلطان التمش کی حکومت تھی۔ چنگیز خان نے یوں تو براہ راست دہلی پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف اپنے دشمن خوارزم شاہ کو شکست دینے کی حد تک ہی اس خطے میں آیا تھا اور اسے شکست دے کر اپنی عادت کے مطابق اس علاقے کو عبرت و بربریت کا نشان بنا کر یہاں سے واپس افغانستان چلا گیا۔ لیکن آنے والے وقت میں باقی منگول سرداروں نے چنگیز خان کی دیکھا دیکھی ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ 1296 میں اس وقت ہندوستان پر علاؤالدین خلجی کی حکومت تھی، جو کہ اپنے چچا کو تحت سے ہٹا کر دہلی کا سلطان بنا۔ لیکن اس کے سلطان بننے کے ٹھیک ایک سال بعد منگولوں نے 1297 میں ہندوستان پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ یہ حملہ موجودہ سندھ اور بھارت میں موجود گجرات کی ریاست پر تھا۔ منگول اس علاقے میں صرف لوٹ مار کی نیت سے ہی آئے تھے اور ان کا مقصد وہاں کے لوگوں کو قتل کر کے واپس چلے جانا تھا۔ منگول اپنی اسی عادت کی وجہ سے دہشت اور بربریت کا نشان بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے وزیر نصرت خان کو ایک فوجی لشکر دے کر منگولوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ دوسری طرف منگول فوج سندھ سے ہوتے ہوئے گجرات کی ریاست میں داخل ہوئی اور تباہی مچا دی، جبکہ دہلی سلطنت نے انہیں روکنے کے لیے فوراً پیش قدمی کی اور نصرت خان نے کئی دن منگول فوج کے ساتھ نبردآزما ہو کر اس جنگ کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ آخرکار منگولوں کو شکست ہوئی اور بہت سارے منگولوں کو گرفتار کر کے دہلی لے جایا گیا۔ ہندوستان میں منگولوں کے خلاف کسی بھی سلطان کی یہ پہلی بڑی فتح تھی، جبکہ علاؤالدین خلجی نے اس فتح کے بعد اپنی فوج کی مضبوطی، خفیہ نظام اور دفاعی نظام پر خاص توجہ دینا شروع کر دی۔ حالانکہ اس فتح سے علاؤالدین خلجی نے اپنے آپ کو ہندوستان کا سلطان منوا لیا تھا۔ ہندوستان پر منگولوں نے مزید 4 بڑے حملے علاؤالدین خلجی کے دور میں ہی کیے تھے اور جنہیں ہر بار سلطان نے شکست دے کر اپنی طاقت کا لوہا منوایا تھا۔ 1299 میں منگولوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ ہندوستان پر چڑھائی کر دی۔ اس بار ان کی نظریں براہ راست تخت دہلی پر تھیں، جبکہ منگول فوج کی تعداد اس جنگ میں لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب تھی، جنہوں نے اس بار پنجاب کے علاقے سے ہوتے ہوئے دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان علاؤالدین خلجی اس بار بھی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو متحرک کیا اور اپنے 2 اہم سپہ سالاروں کو منگولوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جن میں ایک سلطان کا سگا بھتیجا جبکہ دوسرا منجا ہوا سپہ سالار ظفر خان تھا۔ علاؤالدین کی فوج ان دونوں سالاروں کی سربراہی میں دہلی سے نکلی اور منگولوں سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھی اور پھر دہلی کے قریب موجودہ ہریانہ کے علاقے میں ان کا آمنا سامنا منگولوں سے ہو گیا۔ ظفر خان نے سلطان کے حکم پر منگولوں پر ڈائریکٹ دعویٰ بول دیا۔ جلد ہی منگولوں کی فوج میں بدنظمی پھیل گئی۔ ہندوستانی فوج چونکہ اپنے علاقے سے واقف تھی، وہ اچانک کسی ایک طرف سے نمودار ہوتے اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں منگولوں پر حملہ کر کے دوبارہ غائب ہو جاتے۔ منگول اس طرح کے اچانک حملوں کے لیے قطعی تیار نہ تھے، لہٰذا وہ جلد ہی پسپا ہونے لگے۔ ظفر خان نے اپنے ایک فوجی دستہ کے ساتھ بھاگتی منگول فوج کا پنجاب کی سرحدوں تک پیچھا کیا اور انہیں اس علاقے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس دہلی کی طرف مڑا تو واپسی کے راستے پر گھات لگائے کچھ منگول سپاہیوں نے ظفر خان کے دستہ پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے میں ظفر خان کے فوجی دستہ نے منگولوں کو کھدیڑ تو دیا، لیکن ظفر خان اس حملہ میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ دہلی فوج نے اس جنگ میں بھی دوبارہ اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ منگولوں کے اس دوسرے حملہ کے بعد علاؤالدین خلجی نے اس خطرے کو بڑی سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا فوجی نظام مزید مستحکم کیا، فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور مزید فوجی بھرتی شروع کر دی۔
جبکہ اپنے جاسوسی نظام کو اس طرح ترتیب دیا کہ آنے والے منگولوں کے حملوں کی پیشگی اطلاع مل سکے، اور پھر 1303 میں منگولوں نے دوبارہ ہندوستان پر چڑھائی کر دی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ دہلی سلطنت کی طاقت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ اس بار کا منگولوں کا یہ حملہ علاؤالدین خلجی کے دور کا سب سے خطرناک اور نازک موقع تھا۔ علاؤالدین خلجی اس وقت راجپوت قلعہ چتوڑ گڑھ کی مہم پر تھا۔ ایسے میں منگولوں کو موقع مل گیا کہ وہ دہلی پر ڈائریکٹ حملہ کریں۔ اس وقت منگولوں کا سردار تاراگائی تھا، جو 90,000 کی فوج کے ساتھ افغانستان سے نکلا اور پنجاب کے راستے سیدھا دہلی پر چڑھائی کر دی۔ دوسری طرف علاؤالدین خلجی چتوڑ کی مہم میں مصروف تھا اور دہلی تقریباً غیر محفوظ تھی۔ محافظ دستے کمزور تھے، شہر کی دیواریں بھی منگولوں کو روکنے کے لیے ناکافی تھیں۔ ایسے میں سلطان کو جیسے ہی منگولوں کی پیش قدمی کی خبر ملی، وہ فوراً چتوڑ کی مہم چھوڑ کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شہر کے گرد مٹی کی فصیلیں کھڑی کر دیں، اپنی فوج کو مورچہ بند کیا، خوراک اور پانی کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا تاکہ اگر منگول فوج شہر کا محاصرہ کرے تو اسے ایک لمبے عرصے تک برداشت کیا جا سکے۔ اور پھر ہوا بھی وہی۔ منگول فوج دہلی شہر کے باہر آ کر رک گئی اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 ماہ تک چلا اور سلطان کی بروقت دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے منگول فوج شہر کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ دہلی کا قلعہ، مٹی کی فصیلیں اور منظم فوج نے منگولوں کو شہر کے اندر آنے سے روک رکھا تھا، جبکہ شہر میں خوراک کی بھی قلت نہیں تھی۔ دوسری طرف محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے منگول فوج میں پھوٹ پڑنے لگی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے وہ بھوک سے مرنے لگے۔ جلد ہی انہیں محاصرہ اٹھانا پڑا، جبکہ واپس جاتے ہوئے انہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ منگولوں کو تیسری بار شکست دینے والا یہ سلطان اب ہندوستان سے باہر کی دنیا کی نظروں میں بھی آ چکا تھا۔ منگولوں نے چوتھا حملہ 1305 اور 5واں حملہ 1306 میں ہندوستان پر کیا۔ ان دونوں حملوں میں علاؤالدین خلجی نے غیاث الدین کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور منگولوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ غیاث الدین نے منگولوں کو ان دونوں حملوں میں زبردست شکست دی۔ 20,000 منگولوں کو میدان جنگ میں قتل کیا گیا، جبکہ بہت سارے منگولوں کو پکڑ کر دہلی شہر میں لایا گیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھی کے پاؤں تلے رندوا کر عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد منگولوں کو کبھی بھی دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، جبکہ علاؤالدین خلجی نے منگول شکن کے نام سے اپنی شناخت بنا لی۔ 1316 میں علاؤالدین خلجی کا انتقال ہوا اور اسے دہلی کے قلعہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ علاؤالدین خلجی کی وفات کے بعد اس کے وزیروں نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ایسے میں غیاث الدین تغلق نے خلجی خاندان کا خاتمہ کرتے ہوئے تغلق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منگولوں نے بغداد کی عباسی خلافت کو کیسے ختم کیا، بغداد آگ میں کیسے جلا، یہ سب جانیے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔